جناب نبی کریم صلی اللہ
اقدس بابرکات قرآن کریم کا 10واں سپارہ سورہ توبہ دی ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کیتا ہے۔ دعا کرو اللہ صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد تہانوں اور مینوں اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعے دے اندر بھی میں موضوع بیان کیتا سی کہ یہ 4 مہینے حرمت والے نے، ادب والے نے، احترام والے نے، انہاں دے اندر لڑائی کرنا، گناہ کرنا بہت ہی بڑا ظلم عظیم ہے۔ تے جڑا انہاں دنوں دے اندر نیکی کردا ہوگا اجر بھی اللہ پاک زیادہ نصیب فرماندے نے۔ تو میرے بھائی قرآن کریم کے اس مقام پہ فرمایا خالق کائنات نے فلا تظلموا فیہن انفسکم، تساں اپنی جاناں تے ظلم نہیں کرنا۔ تے جڑا بندہ گناہ کرتا ہے وہ یہ سمجھو بھی اپنے آپ سے بڑا بڑا ظلم کرتا ہے۔ آؤ قرآن کریم نے ایک بات بیان فرمائی، جناب لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کول بٹھا کے جتھے بہت ساریاں باتاں اپنے بیٹے نال کیتیاں تے سب تو پہلے جڑی بات کیتی فرماندے نے یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ باپ اپنے بیٹے نال گل کرتا ہے پترا اللہ پاک دے نال شرک نہ کری، شرک بڑا بڑا ظلم عظیم ہے، اے بہت بڑا ظلم ہے۔ جڑا بندہ اللہ دے نال کسے نو شریک ٹھہراندا ہے، نہ تو اندی ذات اندر کوئی شریک ہے تے نہ اندی صفات اندر کوئی شریک ہے تے نہ ہی اندی عبادت اندر کسے نو شریک کرنا چاہیدا ہے۔ اللہ ذات دے اعتبار نال کلا ہے، اندی اولاد کوئی نہیں، او کسے دا باپ نہیں، انہوں کسے جنم نہیں دیتا۔ صفات دے اعتبار دے نال او اللہ وحدہ لا شریک ہے، اودا کوئی شریک نہیں، او داتا بھی ہے تے کلا ہی ہے، او مشکل کشا ہے تے کلا ہے، او حاجت روا ہے تے کلا ہے، او بگڑیاں بنان والا تے کلا ہے، اودا کوئی ساجی نہیں، کوئی شریک نہیں، اور ان کی عبادت اندر بھی کسی کو شریک بھی کرنا چاہیدا۔ اور سنو میرے بھائی آقا دی تسی دنیا دے جانوراں تے غور کریا کرو، اللہ نے مجھاں، گاواں، بکریاں، بھیڈاں، اونٹ ڈاچیاں بنائے نے، بندر خنزیر بنائے نے، شیر چیتے بنائے نے، اے ساریاں جاندار مخلوقاں نے۔ اللہ پاک نے اگر سب کو سونا بنایا ہے تو انسان کو بنایا ہے، سب کو سونا بنایا ہے تے بندے نوں بنایا ہے، تے بندے نوں چاہیدا سی جڑے اللہ نے ایڈا سونا انہوں بنایا ہے ان دی عبادت اندر بھی کسی نوں شریک ہی نہ کرے۔ کیڑا سونا بنایا ہے اللہ پاک نے۔ آؤ قرآن پاک دے الفاظ دے غور کرے آنے یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔ اور کرے آنے قرآن کریم دے الفاظ دے اللہ پاک فرمانے نے آسا تو ہم بنایا ہے تو ہاری ماں دے پیٹ اندر بنایا ہے، ماں دے بدن اندر بنایا، ایک کے بعد دوسری تو ہاری تخلیق کی ہے۔ وہ کیوں کیتی ہے، کیویں کیتی ہے، یہ بھی اللہ پاک نے قرآن کریم اندر بیان بات بیان فرمائی۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ اور غور کریا میرے دوستو، اللہ پاک فرماتے ہیں او میرا
ہڈیاں دے اوتے پھر ماس لا دیتا اساں تینوں کیڑا سونا بنایا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء اے میرا بندہ اساں اپنی مرضیاں دے نال جویں دل کیتا ہے تیری صورت بنا دیتی ہے جے تینوں اسی کیڑا سونا بنایا تے پھر ایتھے اللہ پاک نے بڑی ایک خاص بات بیان کی تھی فرمایا میرا بندہ ظلمات ثلاث اندھیریاں دے اندر اساں تینوں بنایا ہے اے ماں دے پیٹ دا ہنیرا پھر ماں دے مادر رحم دا ہنیرا پھر اس چلی دا ہنیرا جدے اندر اللہ نے بچہ لپٹیا ہوندا ہے ایسے اللہ جانتا ہے بچی چلی جائے ہنیرا ہو جائے جڑا بھی کوئی وقت کاری کرے کم چھڑ کے بیٹھ جاتا ہے آتا یار بجلی نے بڑا پریشان کر دیتا ہے مشیناں بند ہو گیا ہنیرا ہو گیا کوئی کام چلتا ہی کوئی نہیں پیا یار بچی ساتھ ہی نہیں دیتی اور بندہ بجلی کا محتاج بندہ روشنی کا محتاج ہے ہم قربان چاہیے اس مالک کو جڑا ہنیرے اندر تیریاں تصویراں کتنیاں سونیاں بنانے والا ہے جنہیں ماں نے پیٹ اندر دنیا تصویراں بنایا یا کیا کی یا خلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث ذالکم اللہ ربکم ذالکم اللہ ربکم لہ الملک لا الہ الا ہوا فعنا زمین آسمانہ کا میں بادشاہ یا اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَنَّا تُصْرَفُونَ اے میں رب کا گھر چھڑ کے تے کچھے جا رہے آئے ہاتھ چھڑ کے تے باطل کے پیچھے جا رہے ہیں ہاتھ چھڑ کے تے گمراہی کے پیچھے جا رہے آئے تے کسی اللہ والے نے بڑی پیاری بات بیان کی تھی فرماتے ہیں او کیا خوب بناتا شکلاں دے والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء اے کیا خوب بناتا شکلاں دے اور کوئی مان نہ سکتا نقلاں دے اور بندہ کوئی چیز بنائے تے دوجا بندہ دی نقل کر لیتا ہے ورنہ قربان جاواں سماعت تو جڑیاں نے تصویراں بنا چھڑیاں اللہ جاندا سارا شہر کٹا گیا جائے تحصیل ساری جمع ہو جائے اور سارا ضلع جمع ہو جائے کسی نال صورت نہیں ملتی انہوں نے کہا گا اے کیا خوب بناتا شکلاں دے کوئی مار نہ سکتا نقلاں دے دماغ وچ چپاتا اقلاں دے ہر چیز بنائی اللہ دی کر شکر ادائی اللہ دی کر شکر سدائی اللہ دی اور بدلہ جنہیں جو ایتا سنو
اندر جائے گا اور ایسا بد نصیب مشرک قیامت والے دن کی مدد نہیں کی جائے گی، ان کی سفارش نہیں کی جائے گی۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، قیامت والے دن اس ظالم کا کوئی مددگار نہیں ہوئے گا جڑا بندہ اللہ کے نال شرک کر کے دنیا میں جائے گا۔ مشرک بندے کی سفارش نہیں کی جائے گی، اور مشرک بندے کی سفارش نہیں کی جائے گی، اور کوئی چیز جہنم جان دے کو بچا نہ سکے گی۔ دوستو، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم اندر حدیث موجود ہے، حضرت معاذ نے میں نبی پاک کے نال سواری کے پیچھے بیٹھا سا کہ میں نے میرے نبی فرما دے رہے معاذ، میں فرمایا جی میرے محبوب پیغمبر، آپ فرما دے رہے اور میرا معاذ جاننا ہے حال تدری ما حق اللہ علی عبادہ، جاننا ہے بندیاں دے اوتے اللہ پاک کا حق کیے۔ سنو، بندہ دا میری ماں کا حق ہے، میرے باپ کا حق ہے، میری اولاد کا میرے تے حق ہے، میری بیوی کا میرے تے حق ہے، میرے ہمسایہ کا میرے تے حق ہے۔ غور کر نبی پاک فرما رہے ہیں اور میرا معاذ جاننا ہے اللہ پاک کا بندیاں تے کی حق ہے۔ حضرت مولانا میرے سونے محبوبہ، اللہ و رسول بہتر جانتے ہیں، اللہ و رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ ہمارے مار سلم اللہ کا حق کیے ایعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کے اندر کسی کو شریک نہ کیتا جائے، نہ اللہ کی ذات اندر کسی کو شریک کیتا جائے۔ اے اللہ پاک کا حق ہے بندیاں تے، نہ دی عبادت اندر کوئی شریک، نہ اللہ دی ذات اندر کوئی شریک۔ اللہ ذات اعتبار نال بھی کلا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور اللہ کلا ہی ہے، ان کا شریک کوئی نہیں، تے ان دی عبادت اندر بھی کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اگر میرے دوستان شرک کردیاں موت آ جاتی تو یاد رکھ لئے تیروں کوئی چیز جہنم جان تو بچا نہ سکے گی۔ اور اگلی حدیث میں اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ، وَمَن مَّاتَ يُشْرِكَ بِاللَّهِ دَخَلَ النَّارَ، جرا بندہ شرک کرتا دنیا کو چلا جائے گا، اس بد نصیب کو جہنم کے اندر داخل کر دیتا جائے گا۔ اور پناہ مانگا کرو اس جہنم تو، اب تسی تے میں تے کمزور ہاں، ساڈے کول تے دنیا دی گرمی دا سیلا سہن جو کی طاقت نہیں، اور دنیا دی اگ دا مقابلہ نہیں اسی کر سکتے، تے جہنم دی اگ بڑی سکتے۔ دوستا رو کر رب کے رات اور اٹھ بس کے رویا کر، یا اللہ میں تیرا بندہ اتنا کمزور ہوں، اللہ میں جہنم دی اگ دا سیلا سہن جو کا نہیں، یا اللہ میں معاف فرما کے جہنم دی اگ کو محفوظ فرمایا۔ اسی آدم دی اولادا گناہ سارے کو ہو سکتے، اللہ سارے چاہے تو گناہ معاف کرتے۔ پاجے دوستا شرک آلیا، جے دوستا تیرے نامہ اعمال اندر شرک آلیا، ایک ایک وظیفہ نوٹ کر لو، اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا کوئی مرد کوئی عورت رات میں سون لگیا اپنے بستر سے بیٹھ جب رات کے اذکار کرتے ہوئے، جب رات کے اذکار کرتے ہوئے وہ سورہ کافرون دوبارہ پڑھ دیا کرو، قل یا ایھا الکافرون، میرے مصطفیٰ کی زبان مبارکہ وچوں نکلے ہوئے کلمات نے آپ فرماتے جنا بندہ ایک بار رات کو سون لگیا سورہ کافرون کی تلاوت کر لیتا ہے، اگر ان کو سارے دل اندر جان بوجھ کے نہیں کوئی انجانے اندر شرک ہو گیا ہے، اللہ
آدھی امت جنت اندر داخل کر دی جائے گی. تمہوں اے بات پسند ہے یا قیامت والے دن سفارش کرنا پسند ہے؟ فرمایا جا کے میرے اللہ نو میرا بھی پیغام دے دو کہ میں اللہ پاک دی تہاڈا بندہ اس بات کو پسند کرنا کہ قیامت والے دن میں سفارش کرنے کی اجازت دی جائے. میں سفارش کروں گا قیامت والے دن. ایتھے جو بات میری نوٹ کرنے والی لوگ دن رات جنہیں مرضی کرتے ہیں آندا سونا بڑا کرنے والا ہے وہ سونا بڑیاں رحمتاں والا ہے وہ بڑیاں برکتاں والا ہے وہ ساریاں سفارشاں کرے گا کہ تیرے پار ہو جان گے. سن لے میرا دوستا او تیرے دل گری پڑ لگی ہے آندا آزادہ کر لے. میرے نبی فرماندے ہیں او میرے صحابہ وحیان لمن مات لا یشرک باللہ شیئا میں قیامت والے دن کون دی سفارش کروں گا جڑا مشرک نہیں ہوئے گا جن کا عقیدہ اندر شرک نہیں ہوئے گا جنہوں موت بھی آئی ہے عقیدہ توحید آئی ہے. اور دوستاں نے زندہ رہنے واسطے جنہیں پانی پینا ضروری ہے جنہیں کھانا کھانا ضروری ہے جنہیں ہوا کا انتظام ضروری ہے انہیں دوستاں مسلمانوں کے کارن میں پیدا ہو کر عقیدہ توحید ضروری ہے. اگر عقیدہ توحید نہیں تو یاد رکھ لی آج شرک کی بیماری ہے ایک بڑی غلاظت ہے ایک بڑی نحوست ہے ایک بڑی پلیدگی ہے. اللہ مینوں تے مینوں اس شرک کی بیماری کو محفوظ فرما دے. نبی پاک فرما دے ان دی سفارش کرنی ہے جن کے عقیدے اندر شرک نہیں ہوئے گا. ہن دسو اعمال کیسے نے تے سوچاں کیسیاں ہیں کہ نبی پاک فرماتے ہیں میں مشرک بندے کی قیامت والے دن سفارش نہیں کرنی. تے نبی پاک دی جویں ذات سارے جہان تو اعلیٰ ایویں مصطفیٰ دی بات دی سارے جہان تو اعلیٰ. تے اگلی حدیث سنو اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے. آپ فرماتے ہیں ما من مسلم یموت او میرے صحابہ کی جماعت اگر کوئی مسلمان بندہ فوت ہو جائے اگر کوئی مسلمان بندہ فوت ہو جائے آپ فرماتے ہیں 40 بندے اگر کھڑا ہو گئے انہاں نماز جنازہ پڑھ گئے تو میں اللہ کو معاف کر دیا گا. اور سو شرط کی لائی ہے میرے اللہ نے وہ 40 بندے ہون کون حالانکہ ساڑیاں جنازے نہ بڑے لوگ جمع ہو جاتے ہیں بڑیاں بڑیاں لمبیاں صفاں جمع ہو جاندیاں نے بڑے بڑے دور دراز تو آنے والے بندے آ جاتے ہیں. پر سن میرے دوستا اللہ پاک کی فرماتے ہیں اربعون رجلا لا یشرکون باللہ شیئا او 40 بندے نماز جنازہ پڑھنے والے مشرک نہ ہون بلکہ موحد ہون او عقیدہ توحید رکھنے والے ہون او کلے اللہ کو مشکل کشا سمجھتے ہون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رہنما سمجھتے ہون. اگر اینڈ میں 40 بندے سفارش کرتے اے مرن والا بھی ایسا ہوئے جنہوں کرنے کے موت آئی جنہوں دین کے موت آئی جنہوں عقیدہ توحید کے موت آئی ہے اگر 40 بندے مواحد کی سفارش کر دیں گے اللہ پاک قبول فرما دیں گے. سن لو میرے بھائی اور مشرک بندے کے عمل نہ چنگی لگے سفارش کے میں چنگی لگے گی کیونکہ اللہ پاک نے قرآن کریم کے ایک مقام پہ 18 نبیوں کا نام لیا 18 نبی ذات اعتبار نال خاندان کے اعتبار نال حسن و جمال کے اعتبار نال ساری دنیا کو اللہ کے عرفات سونے ہوا کرتے چنے ہوئے پیغمبر نبی اللہ کے 18 نبیوں کا اللہ پاک نے نام لے کے فرمایا اور سنو دوستو
يشركوا لحبط عنهم ولو يشركوا لحبط عنهم بھارا نبیوں کا نام لے کے اللہ پاک فرماتے ہیں اگر انہوں کی زندگی اندر کوئی شرک آ جاتا میں انہوں کے سارے نیک اعمال ضائع کر دوں گا نبیوں کے اگر اعمال ضائع ہو اللہ کے نبی مشرک ہو ہی نہیں سکتا نبی کی زندگی اندر شرک آ ہی نہیں سکتا ایک اپنا تے امت واسطے ہویا کرتی ہیں سارے واسطے پر دوستان تو تے میں پتہ نہیں کی سوچ رہا کہ میں نمازاں پڑھنا پڑھنا میں قرآن کے سپاریاں کے سپارے پڑھ جانا میں ہاتھ روز کے تہجد گزار دیا میں تسبیحاں پڑھیاں کرنا اور میں صدقہ خیرات بڑا کرنا اگر تیرے عقیدے اندر شرک ہے کہ تو اللہ کے علاوہ کسی اور مشکل کو شاہ سمجھ رہا ہے حاجت روا سمجھ رہا ہے تے پھر یاد رکھ تیریاں نمازاں تیرے روزے تیریاں حجاں تیریاں زکاتاں تیرا صدقہ خیرات تیرے نیک اعمال سارے کے سارے برباد ہو کے رہ جائیں گے یہ میری بات نہیں ہے قرآن کریم کی بات ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ اگر زندگی اندر شرک آ جائے گا تو اعمال سارے برباد ہو جائیں گے سنو اللہ پاک کا قانون کی ہے اللہ پاک کا فیصلہ کی ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء اور میرا بندہ جتنے بھی گناہ لے کے آئے گا سارے کے سارے تیرے گناہ میں اللہ معاف کر دیا گا اگر تیرے گناہ کے اندر شرک ہوئے گا تو میں اللہ تیروں کدے معاف ہی نہیں کروں گا فلا تظلموا فيهن انفسكم اور جرا بندہ مشرک ہے اپنے آپ کے بڑا ظلم کرتا ہے آج میرا یہ دوستا جن نے پیدا کیتا ہے انہیں بولے معافی مانگ لے عقیدہ توحید اپنا لو شرک سے بولے توبہ کر لے دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اگلا جہان بھی بہتر ہو جائے گا آج میرے بھائی توبہ کر لے تو انور میرے دادا کرنے والا کون میرے بھائی اللہ تیرے روزیاں کون دیتا ہے جے بیمار ہو جائیے تو شفا کون دیتا ہے اور دوستو ساری زندگی اور موت کا مالک کون ہے تے قبروں کو کون اٹھائے گا تے قیامت والے دن عدالت کی نہیں لگنی اللہ بھی جنت اور جہنم بھی بنایا اس اللہ نے اگر فرمان برداری ہوندی ہوئے گی کہ یاد رکھ لو اور جنتیاں نیکتاں تمہارے واسطے میرے واسطے اگر میرے بھائی نامہ یہاں اگر گناہ سے اگر شرک بہت ہی زیادہ پھر دوستا جہنم جان کو دینے کو بچا نہیں سکے گا اور قرآن کریم یہ کیا سن لو فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا قیامت والے دن اللہ نے ملاقات تو ہونی ہے نا اور کوئی ایسے خوش نصیب نے جنہاں کی رب نے ملاقات ہوئی ہے اللہ اپنے بندیاں پاس دیکھ کے مسکرا ہے اللہ کا غصہ ہی ختم ہو جائے گا اللہ پاک فرماتے ہیں جو تیرا دل کرتا ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ جب میں اپنے رب کی ملاقات کرا تو میرا رب میرے تیرا بھی ہے پھر عمل نیک کر گیا صالح عمل کر گیا چنگے عمل کر گیا سونے عمل کر گیا اور صالح عمل کیڑے نے اللہ پاک کی مرضی دے نال کیتے جان جڑے نبی پاک دی سنت دے مطابق کیتے جان او نے عمل صالح جنہاں دا تذکرہ اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا میرے اعمال کا تذکرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارکہ میں بیان فرمایا او عمل صالح نے دوستا اگر وہ تیرا عمل نہ قرآن چو ملتا ہے نہ حدیث چو ملتا ہے نہ صحابہ کے عمل تو ملتا ہے اگر سارے جہان کے مولوی جمع ہو کر اگر تینوں کہنا نیکی کر لے اوے دوستا
نیکی کرتا رہو. اگر انہاں ثبوت قرآن اگر نہیں, اگر حدیث اگر نہیں, اور نیکی اللہ دے ہاں قابل قبول ہو گئی. اس نیکی دا ثبوت اگر قرآن اگر اگر حدیث پاک اگر دوستاں اگر چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو تیرے نظام واسطے کافی ہے. دعا کرو اللہ تیرے تے میرے حال تے رحم فرمائے. اللہ سب شرک دیاں بیماریاں کو محفوظ فرما رہے. تے دوستو وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. ایک ترجمہ سے کر رہے ہیں کہ ایک مسجدہ اللہ کے گھر میں. ٹھیک ہے ترجمہ پر ایک مفسر نے بڑا پیارا ترجمہ فرمایا. فرماتے ہیں سجدہ سجدہ صرف اللہ کے علاوہ کسی کو کرنا جائز ہے نہیں. اینا مسجدہ کے اندر پاک جسم لے کے آئی ہے, پاک کپڑے لے کے آئی ہے, اور دوستاں وضو کر کے اینا صفحہ سے آئی ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. اللہ پاک فرماتے ہیں سجدہ بھی کرنے دے میں اللہ کلے بھی کرنا ہے. مخلص ہو کے خالص ہو کے محبت کے نال پیار کے نال سجدے تو کرتا رہو. جنت دیاں کوٹھیاں تیریاں میں بناتا رہا. فلا تدعوا مع اللہ احدا. تے اینا مسیتاں کے سجدے کر کے پھر میرے کے علاوہ کسی اور کو واجہ بھی نہ ماریا گا. اور انسان کبھی بیمار بھی ہو سکتا ہے, بڑے تو بڑا بندہ بیمار ہو سکتا ہے, اور وہ کبھی پریشان بھی ہو سکتا ہے, انہیں رات میں نیند بھی آ سکتی ہے. اللہ کہتے ہیں تو میں نے بلا نہ میں رات میں سونا نہ دن سونا نہ اونگی آنگی نہ میرا دروازہ ہی بند ہوتا ہے. میں چلوی کہتے میرے بندے تیرے واسطے اپنی رحمت کا دروازہ کھول کے تیریاں دعاؤں کا انتظار کر رہے ہیں. اور بلاؤ جو اپنے سچے مالک کو نے پیدا کیا ہے. زبان جو اٹھنے ہیں بیٹھنے ہیں, اگر کوئی کلمہ نکلے کہ اللہ کی ذات کا نکلے, خیر کا کلمہ نکلے, توحید کا کلمہ نکلے, اور میرے دوستان ایک کلمے قریب کے غریب ذات واسطے کافی ہو جاتے. دعا کرو اللہ سمجھ عطا فرما دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ.